بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت طریق، حقیقت الطریق اس عنوان کے تحت بطور مقدمہ کتاب التکشف میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسب ذیل مضمون تحریر فرمایا ہے۔ بعد حمد و صلات مدعا ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد و اصلاح اعمال ظاہری فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے۔ جی، قرآن مجید میں جی ایک منٹ یہاں پہ نا یہ بہت ضروری ہے نا کہ اس کو سمجھ لیا جائے جی کہ نا ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا جوش میں جذبات میں ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی جو تصوف کی طرف آئے تو ذکر اشکال اور اس سب میں لگ گئے، جو تبلیغ میں گئے وہ تبلیغ میں لگ گئے، جو اس میں گئے مخالف فرقوں کی تردید میں وہ اسی میں فنا ہو گئے۔ لیکن یہاں پر حضرت نے نا وہ رکھا ہے کہ بھئی سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے عقائد درست کرے، اور اس میں آج کل بہت کوتاہی ہے۔ یعنی ایک عام مسلمان کو کالج اسکول کا پڑھا ہوا یا وہ اس کو بنیادی عقائد جو ہیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ تو ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے خالق ہونے پر، رازق ہونے پر، اس سب پر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو عقائد میں ہیں، تو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی نے زیادہ تر اپنی کتابوں میں جیسے بہشتی زیور ہے، تعلیم الدین ہے، اس میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کو سب سے پہلے حضرت لائیں، اور اس پہ بہت اہمیت دی ہے کہ عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ اور آج کل ہے اس میں فتنہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرے گمراہی بہت ہے، اور گمراہ فرقے اسی لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ کیونکہ پتہ نہیں ہوتا مسلمان کو، ایک عام آدمی کو، تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کیا ہے، اس طرح کی باتیں کہ عرش پہ ہے، کہاں پر ہے، اور جو کہ جس کا بالکل سر پیر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی جس کے پکے عقائد ہو تو وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقائد اہل سنت والجماعت کے کرے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی کوئی بیسک کتاب جو عقائد کی ہے، اور سب سے جو بیسک چیز ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو جائے، عقائد اتحادیہ۔ اب اس کی شرائح بھی ہیں، بہت شروع ہیں اس کی، لیکن یہ کہ بیسک تو پتہ ہونا کہ بھی عقیدہ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو بہشتی زیور میں، بہشتی گوہر میں، یا پھر حضرت کی تعلیم الدین جو ہے اس میں بیسک عقائد پڑھ لیے جائیں، اور اس سے ایک مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے۔ اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے آج کل، کیونکہ اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اصلاح اعمال ظاہری، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو فقہ پتہ ہو۔ اس سے بھی بہت وہ ہے، دوری ہے آج کل۔ وہ کسی سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، حنفی کیا اور حنبلی کیا اور یہ مالکی کیا، بس ہم تو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے بہت لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، پوری جماعت ہے اس کا کام ہی یہی ہے، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے۔ بھائی حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد نے کیا اپنی طرف سے شریعت گھڑی ہے اور جو فقہ بنائی ہے؟ تو قرآن و حدیث ہی سے کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں، تو یہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو فقہ بھی پتہ ہونی چاہیے آدمی کو۔ فقہ حنفی ہم پاکستان میں، ہندوستان میں اور باقی سبھی، بلکہ ہمارے اوپر کے علاقوں میں بھی، افغانستان اور ایران اور سمرقند، بخارا، یہ سب جگہ پہ فقہ حنفی جو یہ سب سے زیادہ اسی کے مقلد موجود ہیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے بھائی نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، کیا فرائض ہیں، اگر یہ چھوٹ گیا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا تو پھر آدمی دیکھا دیکھی کرتا ہے، اور یہ بہت ہو رہا ہے آج کل۔ آج کل عمرے پہ لوگ آتے ہیں پاکستان سے، اور بکثرت، یعنی میں اگر کہوں 90% لوگ جو ہیں وہ بال نہیں کٹواتے۔ یعنی جو فقہ حنفی میں مقدار ہے کہ چوتھائی سر کے ایک تہائی بال کاٹے جائیں، یا
کہ حضور نے 4 دفعہ دعا کی ہے، 3 یا 4 دفعہ دعا کی ہے، حلق کرانے والوں کی نہیں کراتے. اور یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، جان دینے کو تو تیار ہے لیکن بال قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال منڈوائے تھے، سنت وہی ہے، لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ 1-2 بال کتروا دیتے ہیں یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں. اہل تشیع کیا تو یہ ہے کہ ناخن بھی کاٹ دو تو احرام اتر جاتا ہے، اور وہاں ہر ایک یہی کر رہا ہوتا ہے. وہاں کیسے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مروا پہ، اور دیکھا دیکھی ہمارے بھائی بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر فقہ حنفی والے ہیں تو ان کے نزدیک تو پھر دم واجب آ جاتا ہے. تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے پہلے سے، یہ نہیں پتہ ہوتا. اور ہے لوگ 60-70 برس کے ہیں لیکن نماز میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کا رخ کس طرف ہوگا، نگاہ کہاں ہوگی، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی. اور پہلے تھا اس بات کا اہتمام کہ جو لوگ عقیدہ اور فقہ درست کرتے تھے پڑھا کر، پھر وہ کہیں جا کر اپنی اصلاح میں لگتے تھے. اللہ بچائے آج کل جو ہے وہ کیونکہ ماحولی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے اور کوئی گھر کی بھی نہیں ہے. پہلے دادا نانا اور بڑے بوڑھے ہوتے تھے، یہ بتاتے رہتے تھے لوگوں کو، اور خصوصاً خواتین کے لیے تو بہت اہتمام تھا. پاکی ناپاکی کے احکام جو ہے حیض کے اور یہ ساری چیزیں آج کل کوئی نہیں بتاتا، کوئی اماں نہیں بتاتی اپنی بیٹی کو. پہلے تو یہ اس کا اہتمام تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہ بچی بلوغ کے قریب پہنچ رہی ہوتی تھی تو اس کو یہ سب بتایا جاتا تھا، اور بلوغ ہو جاتا تھا تو پھر اہتمام سے بہشتی زیور میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں وہ بتائے جاتے. تو اگر یہی نہیں ہوگا کہ ظاہری نجاست اور پاکی ناپاکی نہیں معلوم ہوگی تو پھر یہ فرائض کیسے ادا ہوں؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اور یہ اس کی فکر نہیں ہے، اور عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، اور تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے اور سب ہو رہا ہے. تو یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے عقائد کی تصحیح کی جائے، پھر اعمال ظاہری کی تصحیح کی جائے. اور اعمال ظاہری میں اور اس میں ضروری ہے کہ تجوید بھی خود سے قرآن پڑھنا. اس میں بہت کوتاہی ہے، ہمارے حضرت اس پہ بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں اردو پڑھنی آتی ہے تو ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ الگ زبان ہے بالکل، اس کے قواعد الگ ہیں اس کے جو ہے. یعنی ہم لوگ، میں یہاں سعودی عرب میں ہوں، جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں حجازی لوگ ہیں جب بات کرتے ہیں تو باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیسے نکل رہا ہے اور عین کیسے نکل رہا ہے عام گفتگو میں. تو قرآن میں کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ مشق سے اور کسی استاد کے بغیر آتی ہے. آپ اپنے تئیں صحیح پڑھ رہے ہیں کہ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں، مجھے تا بھی معلوم ہے، تو بھی معلوم ہے، زغاد بھی معلوم ہے، اور زغاد بھی معلوم ہے، لیکن جب تک کچھ سن کے اس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہ دے کہ ہاں صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا. تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحبان اتنے سارے موجود ہیں الحمدللہ، ان کی مدد کی نیت سے اپنا قرآن صحیح کرنے، اپنی نماز یہ ساری صحیح کرنے کی نیت سے آپ ان کو اپروچ کریں. اور اگر شرم آتی ہے تو آن لائن پڑھیں ان سے. آج کل یہ بھی تو بہت ہے نا، شرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہو اتنی عمر ہو گئی اور ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی نہیں کہے گا، یہ کوئی کہے گا، کہتا بھی ہے تو کہتا رہے. اس کی وجہ سے اپنی نماز اور یہ سب چیزیں تھوڑی خراب کرے. قرآن تو پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تھا بعض خواتین کی برابر 10-10 منٹ میں ایک چپارا ختم ہو رہا ہے. اور اس زمانے میں تھا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے کیا ہوتی ہے، لیکن سنو تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھنا، زیادہ تر غلط پڑھ رہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کی جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کریں. چلیں آگے چلیں. قرآن مجید میں بے شمار آیات اور حدیث میں بے انتہا روایات اس کی فضیلت پر صراحتاً دلیل ہیں. گو اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی یہ حضرت میں نہیں سمجھ سکا بیچ میں کیا ہوا اور ہوس. ہوا اور اب حوث. اچھا جی جی بسبب اپنی اچھا مجھے یہ شبہ خواہشات اور مجھے یہ شبہ ہو رہا تھا کیونکہ اہل ظاہر پر یہ بات یعنی بظاہر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید نامنسوب ہو.
ہاں گو اکثر گو اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و ہوس اس دلالت سے غافل ہیں۔ جی کون نہیں جی جی چلے چلے کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد و قناعت و تواضع و اخلاص و صبر و شکر حب الہی اور رضا بالقضاء و توکل و تسلیم و رضا وغیرہ کی فضیلت اور ان کی تحصیل کی تاکید، اور ان کے ازداد یعنی کہ خلاف حب دنیا، حرص و تکبر و ریا، شہوت و غضب، حسد وغیرہ کی مذمت اور ان پر وعید وارد و مذکور ہے۔ پھر ان کے معمور بھی اور ان کے منہی عنہ ہونے میں کیا شبہ رہا، اور یہی جی معنی ہے جی اصلاح جی اعمال۔ یہاں جی یہاں پہ رکیں تھوڑا سا. تو اب یہ نا حضرت فرما رہے ہیں نا کہ بھائی اب اصلاح کی باطنی اصلاح جس کے لیے مشائخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کی حضرت بات فرما رہے ہیں اپنی باطنی اصلاح کی طرف. اور یہ باطنی اصلاح کو یہ باہر کی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تصوف جو ہے وہ تو آدمی چیز ہے، ہندو مت سے اور جین مت سے اور بدھزم سے اور کہاں کہاں سے لیا گیا ہے. وہ الگ چیز ہے، کچھ چیزیں لی گئی ہوں گی ایکسرسائزز وغیرہ، لیکن وہ نہیں. اصل چیز تو اخلاق کی اصلاح ہے، اخلاق کی اصلاح ہے. اور یہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں بار بار تاکید آئی ہے. جیسے کہا گیا نماز پڑھو، اسی طرح سے کہا گیا صبر کرو، اور اسی طرح سے کہا گیا اللہ کی رضا پہ راضی رہو. اسی طرح سے اخلاص کا بھی کہا گیا ہے، اللہ کی محبت کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو اخلاق ہے، جو فضائل ہیں، زہد و قناعت و تواضع، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، اخلاص و صبر و شکر و حب الہی، رضا بالقضاء، اس سب کے بارے میں آیات ہیں، حدیثیں ہیں. اس میں تصریح ہے کہ یہ کا حاصل کرنا واجب ہے. حضرت نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے. اور یہ حضرت کی جو دوسری کتابیں ہیں، جیسے میرے خیال سے اس میں بعد میں بھی آتا ہے، یہ جہاں جہاں انڈیویجول رضائل اور فضائل کا ذکر آئے گا اس میں حضرت نے کچھ آیتیں ذکر کی ہیں اور پھر کچھ حدیثیں، اور پھر اس کا طریقہ بیان کیا ہے. اور تعلیم الدین میں تو ہے ہی ہے حضرت کے. اور اسی طرح سے جو رضائل ہیں، حب دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ حب دنیا جو ہے وہ کیا کیا کرتی ہے، وہ تباہی مچاتی ہے. دو بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے لیبر میں گھس جائے، کچھ اس مفہوم کی حدیث ہے. جتنا وہ نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح سے حب دنیا آدمی کا دین خراب کرتی ہے. حرص، دنیا حرص ہے، تکبر ہے، تکبر کی مذمت ہے. اور میں حدیثیں آئی ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے، مفہوم حدیث ہے. اور اس میں جو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں، بہت شدید ہے. اور کہا گیا کہ جس میں رتی برابر ہے، یعنی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہے ریا ہے، دکھاوا ہے، شہوت ہے. تو ریا کے بارے میں تو حضرت ہمارے عزت بار بار فرماتے ہیں نا کہ اور جب بھی حضرت وہ ذکر کرتے ہیں حدیث کہتے ہیں حضرت پہ خاص کیفیت خشیت کی طاری ہو جاتی ہے کہ جہنم جن 3 افراد سے دھوکائی جائے گی تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کوئی کافر شرابی زانی نہیں ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے اور یہ حضرت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے شہید ہے وہ لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی آپ کے لیے. تو حضرت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، تو نے اس لیے یہ کیا کہ لوگ تجھے شجاع کہیں، دلیر کہیں. تو وہ ہو چکا، تجھے دنیا ہی میں سب مل گیا جو بھی نشان حیدر بدر ملنا تھا، اعزاز. اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو آندھے منہ جہنم میں ڈال دیں. دوسرا آئے گا، سخی آئے گا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ تو کہتا میں نے آپ کے رستے میں دولت بانٹی، اور تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، سخی کہیں. ہو چکا دنیا میں تو سب تجھے کہتے تھے کہ بات ہے، فلنتھروپسٹ ہے، سب سے بڑا، اور کیا ہے، کیا ہو گیا. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو آندھے منہ جہنم میں ڈال دیں. اور تیسرا جو ہے وہ قاری عالم،
اس سے کہا جائے کہ تو نے کیا کیا، اس نے کہا میں نے لوگوں کو علم سکھایا، یہ کیا. تو کہتے ہیں لوگ اس لیے کہا کہ لوگ تجھے بہت بڑا علامہ سمجھے، اور اس کو بھی ڈال دیا گیا. تو ایسے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. مسلمان ہی ہیں حضرت وقت اس سے کہتے ہیں، اور جب یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں تو بالکل خشیت طاری ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو جو حاصل کرنے کی ان کو حاصل کرنا ہے، اور جن کو ان سے دور رہنا ان کو ان سے دور رہنا بھی واجب ہے. اور یہی طریقت ہے جو اصل میں موضوع ہے تصوف کا. چلیں آگے چلیں. اور یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کے، اور یہی طریقت کا مقصود اصلی ہے، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے، اور اسی کے ساتھ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ اس اصلاح کا مدار اعظم عادت اللہ میں صحبت و خدمت و اطاعت ان حضرات کی ہے جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں. اور جہاں صحبت ظاہری میسر نہ ہو تو صحبت معنوی یعنی ان حضرات کے حالات و حکایات کا مطالعہ قائم مقام صحبت ظاہری کے ہو کر کسی درجے میں کفایت کر سکتا ہے. اور جی، یہی راز ہے. ابنا حضرت نے اس کا سب سے بتا دیا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اصلاح کا مدار جو ہے نا، عادت اللہ یہی ہے، صحبت و خدمت بزرگوں کی، جس سے اس وقت بہت زیادہ کوتاہی کی جا رہی ہے. اور ہر آدمی جس کے منہ میں زبان ہے اور جس کے پاس ذرائع ابلاغ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اپنی طرف سے میرے خیال سے تو خوش نیتی سے اور اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن وہ کارآمد نہیں ہو رہا. کارآمد اسی لیے نہیں ہو رہا کہ جو طریقہ کام کرنے کا ہے اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بھئی پہلے اپنی اصلاح اپنی کرے، اور اپنے آپ کو درست کر لے، وہ اپنے اندر سے وہ امراض دور کر لے، پھر کہیں جا کے پھر فائدہ ہوتا ہے. اور اس کا بہت لوگوں نے اہتمام کیا. یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا پہنچی تو کی خدمت میں کہ حضرت دعا، یہ میرا بچہ ہے، یہ تھوڑا بہت کھاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ اس کو چھوڑ دے. میں بہت سمجھاتی ہوں، نہیں چھوڑتا نہیں. بیٹیا کل آنا، آج نہیں. تو جو بیٹھے ہوئے تھے مریدین، نے کہا کہ آج کیا حرج تھا، آپ دعا کر دیتے. تو کہنے لگے کہ کیا کروں، میری بھی بہت گول کھانے کی عادت ہے. میں نے کہا کہ آج چھوڑوں گا تو پھر کل اس کو نصیحت کروں گا، اس کے لیے دعا کروں گا. تو جب تک خود نہیں ہوتا نا آدمی میں، تو میں پیسے والا نہیں ہوں، میرے پاس نالج نہیں ہے، تو میں کسی کو کیا پیسہ دے سکتا ہوں، میں کسی کو کیا نالج دے سکتا ہوں جب تک میرے پاس نہیں ہوگا نا. اور ڈاکٹرز کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے، تو بات بھی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے ہاں بادشاہی ہے، مریض عقل مند سمجھدار ہوگا نا. تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہو اس کو یقین ہو اس بات پر، اور اگر یقین ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. میں کہتا تو ہوں کہ آگ جلاتی ہے، گناہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، لیکن روز گناہ کرتا ہوں تو یقین نہیں ہے نا مجھے. اگر یقین ہوتا ہے اس طرح جیسے آگ جلاتی ہے تو کیسے ممکن تھا میں وہ گناہ کروں. تو یہ یقین جب تک نہیں ہوتا اندر تب تک اثر نہیں کرتی بات. صحبت کا یہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہے کہ یہ کوئی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ صحبت جو ہے اس میں ایک اثر ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ ظاہری الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ صرف ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے اس پہ زور دیا جاتا ہے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ پورے رمضان وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو، اس پہ چھپ بھی گیا ہے، مجالس اصلاحی مجالس میں ہے وہ، آج سے 10-15 سال پہلے. تو حضرت کا ایک ملفوظ ہے حضرت کی محبت کا کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے کیا طریقے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کی نعمت کو شکر کرنا، اور یہ ذکر کرنا، اور کیا کیا کرنا. اس میں یہ بھی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. تو اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ مؤثر ترین طریقہ جو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے. تو صحبت ایک تو یہی ہے کہ فزیکل صحبت جو میسر آ جائے کسی کو اللہ کی توفیق سے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ
24 گھنٹے سر پہ سوار رہے پورے ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے. یہ کہ بھائی حاضر ہوتا رہے عقیدت کے ساتھ، اور جب بھی موقع ملے اور ان کے طریقے دیکھتا رہے اور ان کی خدمت میں سوال پوچھتا رہے اس طرح سے. وہ میسر نہ ہو تو حضرت کہہ رہے ہیں مانوی صحبت ان حضرات کے حالات و حکایات کا مطالعہ، لیکن اس میں بھی تھوڑا احتیاط کریں. یعنی ہر ایک کے جو واقعی ہوں بزرگ ہیں اور صحیح عقیدہ آدمی نے ان کی سواری مرتب کی ہے اور وہ ہے ان کے ملفوظات تو ضرور پڑھنے چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوا یہ ہے کہ کشف و کرامات بہت بزرگوں کی سیف ہو گئی ہیں، اور جو عملی زندگی کی باتیں ہیں اس پہ نہیں نظر گئی. تو اس سے پھر ایک دماغ میں یہ مالائی تصوف کا خیال آ جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے اور پانی پہ چلتے ہیں اور شیر پہ سواری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، جو کہ اکا دکا زندگی میں کبھی کرامت ہو گئی ہوگی، یہ تھوڑی کہ روز ہی کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی تو ان کے حالات و حکایت و حضرت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے بہت، اور واضح کتابیں مرتب فرمائی ہے، جس میں سے ایک تو بہت ہی مشہور ہے نزہۃ الباسطین کر کی کتاب ہے امام یافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں 1000 قصے ہیں اللہ والوں کے، اللہ کی محبت کی، اللہ کی خشیت کی. تو حضرت نے کہا ہے کہ بھائی یہ مستند کتاب ہے. پھر حضرت نے ایک کتاب کی تخلیص کروائی تھی، عبد الغنی بلوچی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب کی رحمۃ اللہ علیہ کی جمال الاولیاء کرتے. تو اس میں بزرگوں کے حالات جمع کریں. تو حضرت نے کہا کوئی ان کے حالات اور حکایات سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بعض بہت مبارک بزرگ ہیں جن کے حالات اور کتابیں، ان کے ملفوظات اور ان کے مکاتیب وغیرہ بہت اچھی طرح سے محفوظ رہے ہیں. اس میں ہمارے شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نظام الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، اور پھر شیخ یحییٰ منیری ہیں، پھر ہمارے حضرت حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی، اور پھر ان کے بعد والے حضرات بھی جو ہے نا ان کی بھی سوانح حضرت مفتی محمد حسن صاحب کی حسن سوانح، اور پھر مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی وہ بھی مرتب ہو چکے ہیں، ان کی خط و کتابت بھی ساری ہو چکی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا مطالعہ قائم مقام صحبت ظاہری ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کفایت کے یعنی ایک درجے میں ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ لوگ ڈھونڈے جائیں. اصل میں جب تک اہمیت کسی چیز کی نہیں ہوتی تب تک اس کے لیے آدمی کوشش نہیں کرتا. اگر مجھے بتا دیا جائے کہ میں فلاں مجھے چیز جو ہے وہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے، خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو تو اسے کہہ دیا جائے کہ آپ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت کہہ دیتے کہ ہرنی کا دودھ پیا تو اس سے بہت فائدہ. سارے ڈاکٹروں کو سب کو لگا دیا ڈھونڈو جاؤ لے کر آؤ کہیں سے ملے کچھ ہو. اگر کوئی کہہ دے دوا ہے فلاں تو کہیں گے امریکہ سے منگاؤ، جتنے کی آتی ہے وہ. تو جب امپورٹنس کسی چیز کی پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی اہتمام کرتا ہے. جب تک کسی چیز کی وہ نہیں ہوتی، امپورٹنس نہیں ہوتی، اس کا ضروری ہونا نہیں ہوگا، تب تک آدمی اس کو وہ کرتا ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ صاحب پہنچے مولانا رشید احمد لدھیانوی کی خدمت میں، ان کے شاگرد تھے. تو کہنے لگے حضرت آپ سے پڑھا تھا کتنے سال ہو گئے لیکن پھر موقع نہیں ملا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا. خیال تو آتا رہتا ہے. اور سب نے کہا بھائی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا تم نے پڑھا بڑا، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں تم کو کہ اگر تمہارے دل میں اس بات کی اہمیت ہوتی کہ حضرت سے یہ استاد صاحب سے ملنا چاہیے تو تم ضرور آ کے ملتے، کبھی نہیں بولتے، کیونکہ اس چیز کی کوئی اہمیت وقت ہی نہیں تھی دل میں. تو اسی لیے سالوں کے سال گزر گئے، اور اسی لیے ہمارے دل میں وقت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کوشش کرتے. ورنہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو 1000 روپے مل جائیں گے، 10,000 مل جائیں گے، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے اور جو بھی ہو ساری مشقت برداشت کریں.
جبکہ ابھی آئے گا آگے بھی کہ حضرت کے سامنے کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو شعر مشہور ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی ایک لمحہ جو کسی اللہ والے کی خدمت میں گزر جائے وہ 100 سال کی طاعت بے ریا یعنی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی طاعت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو کسی اللہ والے کی خدمت میں گزر جائے تو وہ 100 سال کی اس سے بے ریا طاعت سے بڑھ کر ہے۔ تو کہنے لگے حضرت یہ کچھ مبالغہ رکھتا ہے، ایگزیجریشن ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت جو کہ اپنے اس میں بہت ہی محتاط تھے، یعنی ہر چیز کو حفظ مراتب میں بہت محتاط تھے، کسی چیز کو اپنے حد سے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ کہنے لگے کہنے والے نے پوری بات نہیں کہی، اگر وہ کہتا 100,000 سال سے بھی بہتر ہے تب بھی بات پوری نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں فہم دے دے، سمجھ دے دے، پتہ چل جائے۔ وہ یہی ہے نا کہ بھائی ان کی صحبت میں آدمی کو معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور حاجی صاحب فرماتے تھے کہ حاجی حمزہ اللہ مکی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ عارف جس کو معرفت ہو اس کی 2 رکعت جو نماز ہے نا وہ باقی لوگوں کی 1,00,000 رکعت نماز سے بڑھ کر جو چیز حاصل ہوگی نا اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو اسی لیے اتنا زور دیا جاتا ہے صحبت پر۔ اور وہ سمجھتے ہیں شخصیت پرستی کی طرف لا رہے ہیں، اپنی خدمت کروا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اصل چیز ہے بھائی تو اس کا ہی فائدہ ہے، طالبی کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہدایت فرمائے۔ اور حضرت کا دیکھیں کمال، دیکھیں جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی نا اس کو فوراً ہی حضرت نے ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت کے یہاں یہ بہت کلیئرٹی ہے، کوئی کچلک پنا نہیں ہے۔ حضرت کا طریق جو ہے بہت ہی صاف اور بہت ہی مرتب اور بہت ہی آرگنائز جسے کہنا چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔